الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور گرامی قدر سامعین اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج کی اس پروقار پر رونق مجلس میں مجھے موضوع سخن دیا گیا ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آپ حضرات جانتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میمون مسعود محمود مبروک اسی مہینہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ربیع کا معنی ہے بہار، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانیت کے خزاں رسیدہ چمن کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر اور کوئی بہار نہیں آئی۔ وہ دانا سبل ختم الرسل، وہی فخر کون و مکاں ہے، وہی ہے جن کی ہستی وجود کائنات کا سبب بنی، وہی ہے جن کی آمد سے انسانیت کو بلندی ملی، تہذیب کو ترقی ملی۔ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، انسانیت دم توڑ رہی تھی، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، کفر تھا، شرک تھا، بددیانتی تھی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اپنی ہی بیٹی کو درندہ صفت باپ زندہ درکور کر دیا کرتا تھا، اور اس سنگین گناہ کو معیوب بھی نہ سمجھتا تھا۔ عورتوں کو حیوانوں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ الغرض پورے کا پورا معاشرہ بے راہ روی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، پورے کا پورا معاشرہ بے راہ روی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا کہ دفعتاً چوانستان دہر کی قسمت کا ستارہ طلوع ہوا، حضرت انسان کی بختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر دی گئی۔ عبداللہ کا در یتیم، جگر گوشہ آمنہ بطول، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، فرما روائے عالم، مقتدائے انبیاء اور رسل، قائد انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عالم امکان میں بے بصر کو بصیرت والا کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے آئے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، ایک اور شاعر نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا کہ آپ کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، آپ کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، انسان کو ظلمتوں سے آپ ہی نے نکالا ہے۔ ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے۔ سامعین محترم، آج کے ان پرآشوب حالات میں کیا آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو ہم نے صحیح طور پر سمجھ لیا ہے؟ کیا جن بستیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے تشریف لائے تھے، ہم ان کی طرف دوبارہ تو نہیں جا رہے؟ سامعین محترم،
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف دوبارہ لوٹنا ہوگا، اور اسی پر ہماری کامرانی اور کامیابی ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں وہ گزر گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔